السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 52 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی 3 آیات میں بات ہو رہی تھی اہل طریقت کی، اہل تصوف کی، یہ جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقربین ہیں، ہم روحانیت میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس روحانی قوتیں ہیں، ہم روحانی قوتوں کے مالک ہیں، ہم خدائی اختیارات رکھتے ہیں، ہمارے پاس بڑی کرامات ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں نا۔ تو پچھلی آیات میں ان کی بات ہوئی، اور یہ جو بالکل لاسٹ آیت ہے، آیت نمبر 51، اس میں بات ہوئی اہل شریعت کی، جو مذہبی قوانین بناتے ہیں، شریعت بناتے ہیں کتاب اللہ کے مقابلے میں، ان کی بات ہوئی۔ تو اب ان کی طرف اشارہ کر کے اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ تو اس آیت کا شروع کا جو لفظ ہے وہ ہے اولئک۔ تو یہ جو اولئک ہے وہ لوگ، یہ کون ہیں؟ جو پیچھے 3 آیات میں جن کا ذکر ہو گیا، وہ مذہبی پیشوا ہوں، یا وہ جو روحانیت کے اپنے آپ کو امام سمجھتے ہیں وہ ہوں، یا ان کے فالورز ہوں، یا اہل شریعت یا ارباب شریعت ہوں، شریعت بنانے والے، فقہ بنانے والے، یا وہ روایات کے امام ہوں، اپنی روایات کی روح سے کوئی مذہب یا مسلک اختیار کرنے والے کوئی بھی ہوں، ان سب کی بات ہوگی اس کے اندر پچھلی 3 آیات میں۔ اب ان کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ جا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، اے رسول یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان پر لعنت کی۔ کن لوگوں کی بات ہو رہی؟ جو پیچھے، اگر وہ آپ نے ویڈیوز نہیں سنے تو وہ 3 لیکچر جو اس سے پیچھے ہیں، آیت نمبر 49، آیت نمبر 50 اور 51، وہ لیکچرز آپ پہلے سن لیں، تاکہ یہاں پر جن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے ان کے متعلق آپ اچھی طرح سے جان لیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اس آیت کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان پر لعنت کی۔ تو یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا، اللہ نے ان پر لعنت کی، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے قوانین سے سرکشی کی بنا پر وہ زندگی کی خوشگواریوں سے محروم ہو گئے، اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کے قوانین کی وائلیشن کی، اور اللہ کے قوانین کی جو اطاعت ہے وہ کس لیے؟ تاکہ انسان اس دنیا میں خوشحالی کے ساتھ رہیں، چین کے ساتھ رہیں، امن کے ساتھ رہیں، پروگرس کریں۔ وہ قوانین اس لیے دیے گئے ہیں۔ اب ان کی جب انسان وائلیشن کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر زندگی کی خوشگواریوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا میں اللہ نے جتنے بھی انعام رکھے ہیں ان سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے لعنت کرنے کے یہ معنی عربی کے اندر، کیونکہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے ان پر لعنت کی، اس لیے اس جملہ کو سمجھنا، اس کے میننگ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو لعنت کا لفظ ہے یہ تو بڑا رسوا کن معنی رکھتا ہے، تو اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آگے یہ کہہ رہا ہے وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ لعنت کرے۔ اب پھر دوبارہ یہی لفظ آ رہا ہے لعنت کا، کہ جس پر اللہ لعنت کرے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اور جو کوئی اپنی سرکشی کی بنا پر خود کو زندگی کی خوشگواریوں سے محروم کر لے، یہ ہے اس کا معنی۔ اللہ کی نعمتوں سے خود کو محروم کر لے، تو پھر اس کے متعلق قرآن کیا کہہ رہا ہے ایسے شخص کے متعلق؟ کیا یہ رہا ہے فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، رسول سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ پھر تو اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ نصیر کہتے ہیں نصرت کرنے والا، مدد کرنے والا۔
تو کوئی نہیں پائے گا۔ اگر کوئی شخص اس طرح سے کر رہا ہے کہ وہ ملعون ہو چکا ہے، یعنی اس نے اللہ کے قوانین کی وائلیشن کرنے کی وجہ سے خود کو اللہ کی نعمتوں سے، زندگی کی شادابیوں اور کامرانیوں سے خود کو محروم کر لیا ہے، تو پھر دنیا میں اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، کوئی ہے مددگار؟ اس کیٹیگری میں سب سے زیادہ مسلم اقوام آ رہی ہیں، مسلم ممالک آ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، پوری دنیا میں یہ تنہا ہوتے جا رہے ہیں، کوئی ہے ان کا مددگار؟ مذہب پرستی کی وجہ سے، کیونکہ مذہب پرستی جو ہے وہ خود کو تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، لیکن ایکچولی وہ اللہ کی جو یوں کہہ لیں کہ جو نعمتیں ہیں ان سے خود کو دور کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کس لیے دور کر رہے ہیں؟ کیوں دور ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنے مذہبی قوانین بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے قانون کو فالو کرنے کی بجائے وہ اپنے ریلیجس لا کو فالو کر رہے ہیں، وہ اپنے سیاسی، معاشی، مذہبی نظام اور ان کے جو قوانین ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کی روح سے وہ اپنی زندگی کا نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اس لیے پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ بڑے قابل غور چیز ہے، بڑے ہی قابل غور ہے، اور آج سب سے زیادہ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم نے یہ چیز کس انداز سے بیان کی ہے اور کس طرح سے سمجھایا ہے اس لعنت کے لفظ کہ جو بھی لوگ اللہ کے قوانین سے منہ موڑتے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ آج ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو اس کو ہم سمجھ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے قوانین کے خلاف کمر بستہ طاغوتی قوتیں اور ان کے پیروکار جب اپنی سرکشی کی بنا پر اللہ کی نعمتوں سے خود کو محروم کر لیتے ہیں تو پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اب آخر میں ہم اس آیت 5:2 کو سمپ کر لیتے ہیں۔ آیت کا اوورال مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے قوانین کے خلاف کمر بستہ طاغوتی قوتیں، پیچھے آ چکا ہے نا طاغوتی قوتیں، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ طاغوتی قوتیں کیا ہوتے ہیں۔ اللہ کے دین، اس کے نظام، اس کے قوانین کے خلاف سربستہ، کمر بستہ حکمران یا مذہبی پیشوا جو اختیار حاصل کر لیتے ہیں، سیاسی مذہبی اختیار جنہوں نے حاصل کیے ہوتے ہیں، قرآن ان کو طاغوتی قوتیں کہتا ہے۔ انہوں نے جتھے اپنے ساتھ اکٹھے کیے ہوتے ہیں، لوگوں کا ہجوم اپنے ساتھ اکٹھا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو قوتیں ہوتی ہیں قرآن ان کو طاغوتی قوتیں کہتے ہیں، طاغوت کہتا ہے، وہ ہوں یا ان کے آگے پیروکار ہوں، یہ سب طاغوتی قوتیں ہیں کہ جب اپنی سرکشی کی بنا پر اللہ کی نعمتوں سے خود کو محروم کر لیتے ہیں تو پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اس میں پہلے تو وہ آتے ہیں نا جو ان کے پیروکار بنتے ہیں طاغوتی قوتوں کے، کیونکہ جو طاغوتی قوتیں ہوتی ہیں انہوں نے تو اقتدار حاصل کر رکھا ہوتا ہے، وہ بعد میں پکڑے جاتے ہیں، وہ بعد میں زوال پذیر ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ مضبوط کرنے والے جو ان کے فالورز ہوتے ہیں سب سے پہلے تو وہ زوال کا شکار ہوتے ہیں، سب سے پہلے وہ ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں، ان کی تباہی بربادی پہلے آتی، کیونکہ انہوں نے ان کے ہاتھ مضبوط کر کے ان کو قوت، طاقت، اختیار، اقتدار دیا ہوتا ہے۔ وہ برابر کے مجرم ہوتے ہیں، اگر یہ ان کو سپورٹ نہ کریں تو یہ جو طاغوت ہیں یہ تو پھر عام انسانوں جیسے ہو جائیں نا۔ وہ اتنی بڑی قوتوں کے مالک کیسے بنتے ہیں؟ عوام ان کے ساتھ ہوتی ہے، عوام کی طاقت سے وہ بنتے ہیں اتنے طاقتور، اتنے صاحب اختیار۔ تو اس لیے کیونکہ انہوں نے طاقت حاصل کر رکھی ہوتی ہے، اقتدار حاصل کر رکھا ہوتا ہے، تو اس لیے جب زوال آتا ہے تو یہ تو بعد میں جاتے ہیں، لیکن پہلے ان کے فالورز، ان کے اوپر تباہی آتی ہے۔ یہ چیز بڑی قابل غور ہے
سمجھنے کی ہے یہ چیز۔ تو ایک چیز اور جو پھر اس میں آتا ہے کہ اللہ کی لعنت، یہ اللہ کی لعنت، اس سے ہم نے پیچھے بھی آپ کو بتایا کہ اس سے کیا مراد ہے، اب دوبارہ پھر بتا دیتے ہیں۔ اس سے مراد ہے اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں، یہ جو پوٹینشیلٹیز ہوتی ہیں جو ڈیولپ فارم میں نہیں ہوتی، ان ڈیولپ فارم میں ہوتی، ان پوٹینشیلٹیز کو انسانوں نے خود ڈیولپ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، پوٹینشیلٹیز ہوتی ہیں، ان کو سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ڈیولپ یا استعمال نہ کرنا اور یوں اللہ کی نعمتوں یا زندگی کی خوشیوں سے خود کو محروم کر لینا، یہ ہوتا ہے اللہ کی لعنت۔ یہ نتیجہ اللہ کے قانون مکافات کے تحت مرتب ہوتا ہے۔ جو قوم بھی اللہ کے قوانین سے منہ موڑتی ہے، سرکشی کرتی ہے اور طاغوتی قوتوں کا ساتھ دیتی ہے، طاغوتی قوتوں کی فالور بنتی ہے، وہ عوام، وہ قوم، ان کے ساتھ پھر اللہ کے قانون مکافات کے تحت یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے یا زندگی کی شادابیوں سے، خوشگواریوں سے خود کو محروم کر لیتی ہے۔ یہ ہے جی اللہ کی لعنت سے مراد۔ تو یہ بڑی قابل غور الفاظ ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری۔ تو اوورآل یہ جو آیت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ اگر اپنے ہی ملک کے حالات کو بڑے غور سے اس کا مشاہدہ کریں، اس کے اوپر غور کریں، تو آپ کو قرآن کی اس آیت کی صداقت آپ کے سامنے آ جائے گی، اور قرآن کی یہ جو تنذیر ہے، یعنی وارن کرنا ہے، وہ اس کی اہمیت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔